مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا. اور ذمہ داران اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام محترم اور معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق بھی ہے، ہمارا مالک بھی ہے، اور یہ یقیناً اللہ ہی کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے دین اسلام کا یہ کام لیا ہے، اور نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اس کا احسان بھی مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ تقریب، یہ پروقار تقریب کوئی معمولی تقریب نہیں ہے، یہ بہت اہم اور بہت ہی خاص ہے، کیونکہ ہم یہاں پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے اظہار کے لیے جمع ہیں۔ اس لیے میں اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کویت کی جانب سے اپنے تمام معزز و محترم مہمانان گرامی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور میں آپ کا خیر مقدم بھی کرتا ہوں۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ تقریب بہت خاص ہے، اور اس تقریب کے اندر اور اس جلسے کے اندر شامل ہر شخص بہت خاص ہے، ہر شخص بہت قابل احترام ہے، معزز ہے اور محترم ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے اس خوبصورت گھر کے احاطے کے اندر ہم ضیوف الرحمان ہیں، اور ہم اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جاننے کے لیے اور آپ کے مشن کو سمجھنے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ اور یقین جانیے، میں اس بات کو بالکل یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی محبت اور اسی جذبے کے ساتھ ہر شخص یہاں موجود ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہتا ہے، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے اپنے دلوں کو اور اپنے ذہنوں کو منور کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہماری اس پوری مہم کا نام ہی پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ پیغام مصطفیٰ وہ سراج منیر ہے کہ جس کی روشنی جب اس افق کے اوپر پھیلی تو دنیا کے اندر جہالت کے سارے اندھیرے چھٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے یہ سراج منیر ہے، چمکتا روشن چاند ہے کہ جس کے آنے سے سارے اندھیرے چھٹ گئے، کفر کے اور شرک کے، اور صراط مستقیم کا راستہ بڑا واضح اور روشن نظر آنے لگا۔ ہر قسم کی جو بے یقینی کی جو غرض ہے وہ بیٹھ گئی، اور سینے جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ لبریز ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ہمارا تعلق اس عظیم مربی کے ساتھ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کی تو پھر وہ عرب کے بدو جو کہ اونٹ بھی چلانا نہیں جانتے تھے، وہ اس دنیا کے قائد اور امام بن گئے۔ ہمارا تعلق اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جنہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی اور اللہ کی غلامی میں لے لیا۔ ہمارا تعلق اس نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے جس نے انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کی اور انسانیت ان کے رب سے روشناس کروا دی، انسان کو بتایا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا شعور دیا
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بتایا کہ تمہارے اندر وہ قوتیں موجود ہیں، تمہارے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں، تمہارے اندر وہ جوہر موجود ہے کہ اگر تم اس کو پالو تو تم ستاروں کے اوپر کمند بھی ڈال سکتے ہو۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جیسی عظیم دولت سے ہمیں بہرہ مند فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہ رب، وہ اس کائنات کا خالق اور مالک، ساری قوتوں کا سرچشمہ ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اگر اس رب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو کس قدر قوت ہمارے پاس ہوگی، ایمان کی کس قدر قوت ہمارے پاس ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے کلام اللہ کی صورت کے اندر۔ الحمدللہ یہ پیغام ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا بہترین نظام دین اسلام جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایسے عظیم ہستی، ایسے عظیم مربی، ایسے عظیم غم گسار نبی سے ہمارا تعلق ہے کہ جنہوں نے ہمیں اپنا بھائی قرار دیا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کیجئے گا، ہم بطور مسلمان کیا واقعی ان ساری قوتوں سے آشنا ہیں؟ کیا ہم ایمان کی اس قوت کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سمجھتے ہیں؟ کیا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟ اور کیا ہم دین اسلام جیسی عظیم نعمت، جو عظیم نظام ہمارے پاس موجود ہے، کیا یہ نظام ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں؟ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ یہ امت مسلمہ کے پاس ایسی قوت موجود ہے کہ جس قوت کے ذریعے سے ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بس یہی جو ہے اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس دین اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگیوں کے اندر بھی، اپنے اہل و عیال کی زندگیوں کے اندر بھی، ان معاشروں کے اندر بھی۔ اور دین اسلام کی یہ جو نعمت ملی ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس کی بڑھوتری بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو قائم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہے مشن، وہ مشن جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے ہمارے حوالے کر کے گئے، اور یہی وہ مشن ہے جس کو اسلامک ایجوکیشن کمیٹی جو ہے وہ اس کو ادا کر رہی ہے۔ یہی ہماری تربیت ہے، یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، یہی ہمارا مشن ہے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے ہم صرف پروگرامات برائے پروگرامات نہیں کرتے کہ بس پروگرام کے لیے بس آگے چل کے، بلکہ ہم ایک مقصد کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، عمل کی طرف لوگوں کو جو ہے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور انسان کو ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے کی طرف ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے الحمدللہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی پچھلے 45 سال سے سرگرم عمل ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا مردوں کا ونگ بھی موجود ہے جو الحمدللہ اپنی کاوش اور کوششیں کر رہا ہے، خواتین کا ونگ بھی اپنی جگہ پر کام کر رہا ہے، اور نوجوانوں اور بچوں کا ونگ بھی موجود ہے۔ اور یہ ساری سرگرمیاں وزارت اوقاف و شؤون الاسلامیہ اور مسجد الکبیر کے تعاون کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس ساری سرگرمیوں کو اگر ہم محور دیکھیں تو سارا سال ہماری درس و تدریس جاری رہتی ہے، درس قرآن ہوتے ہیں، خطبات جمعہ ہوتے ہیں، قرآن کلاسز ہوتی ہیں، دین کو سمجھنے کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، خطبات جمعہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے رمضان کے اندر ہم رمضان کی روح کو سمجھنے کے لیے ایک رمضان کی استقبال رمضان کا پروگرام کرتے ہیں، دورہ تفسیر ہوتے ہیں تاکہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ہمارے حج لیکچر ہوتے ہیں، سفر معراج کی روح کو سمجھنے کے لیے ہم پیغام جو ہے اپنے پروگرامات کرتے ہیں، عیدین کے پروگرامات ہوتے ہیں، غرض کے اسلامی جو بھی مقام اور جو بھی دن ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہماری ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں۔ اسی طرح سے خواتین دورہ تفسیر پیش کرتی ہیں، دروس القرآن ہوتے ہیں، ان کی بنات الاسلام کی کلاسز ہوتی ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور استقبال رمضان کے جو ہے وہ جلسے وہ کرتی ہیں۔
اور بہت ساری دیگر ایکٹیویٹیز ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کی تعلیم کے ساتھ اور ان کی تربیت پر ہم زور دینے کے لیے ہمارے پاس ایک پورا یوتھ ونگ موجود ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ اہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں، ان کو زندگی کے مقصد کے ساتھ جوڑ سکیں۔ تو اس کے لیے اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کا یوتھ ونگ مقابلہ حسن قرأت کا اہتمام کرتا ہے، سمر کلاسز کا اہتمام کرتا ہے، اور یوم آزادی کے پروگرام ہوتے ہیں اور فکر اقبال کے پروگرامات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر کہیں پر بھی ضرورت ہو وطن عزیز کے اندر یا باہر، تو الخدمت کے ساتھ جڑ کر الحمدللہ ہم اپنی جو ہے وہ کاوش اور کوششیں پیش کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہم اکیلے نہیں ہیں، آپ سب ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب کا تعاون ہمارے ساتھ ہے، آپ سب ہمارے معاون و مددگار ہیں، اور ہم سب یہ مل کر اس کار خیر کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ ہم اس طرح سے دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پھیلانے اور پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اسلامک ایجوکیشن کمیٹی کی چند گزارشات تھیں، چند سرگرمیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور یہ تمام کاوش اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر۔